مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان غلب الإسلام على جميع الأديان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد فريضة او كما قال۔ بہت کم ممبر و محراب سے اس موضوع پر آواز لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ جیسے ہمارے نبی السیف ہیں، تلوار والے نبی ہیں، جہاد کا موضوع منبر سے بیان ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نبی بحیثیت خامند ہیں، حضور کی شادیوں کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نبی بحیثیت والد ہیں، حضور کی اولاد کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نبی بحیثیت معلم ہیں، انما بعثت معلما، معلم ہونے کے حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان صفات حمیدہ میں سے ایک حضور کی سیرت کا پہلو کہ ہمارے نبی کائنات کے سب سے بہترین تاجر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے امت کو تجارت کا دین بھی سمجھایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امت نے دین اسلام کو مسجد کی حد تک محدود کر لیا۔ مسجد کی چار دیواری کے اندر ہم نے دین اسلام کو محدود سمجھا کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے، دین صرف حج زکوٰۃ کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 10 سال ہوئی، آپ کے چچا حضرت زبیر، ان کی ایک بہت بڑی دکان تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اور یہ یمن کے اندر جاتے۔ اللہ کے نبی بھی اپنے چاچے کے ساتھ یمن کا سفر کرتے ہوئے تجارت سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یمن کا سفر کیا، نبی کے صحابہ نے یمن کا سفر کیا۔ یمن میں اسی تجارت کی برکت سے اللہ نے یمن والوں کو کلمے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ان یمن والوں نے ملیشیا، انڈونیشیا کے ساتھ بحری راستے سے، سمندری راستے سے تجارت کی۔ ان کی امانت، دیانت، خوبصورت تجارت معاملات کو دیکھ کر آج انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر اسلام کی لہر اور اسلام کا جھنڈا نظر آتا ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے جن کی تجارت کی وجہ سے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے خواجہ ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان لے کر شام کا سفر کیا، اور یہ پہلا وہ تجارتی قافلہ جس میں اللہ کے نبی نے اپنا سرمایہ بحیثیت خود تاجر بن کے گئے، دوسروں کے تحت نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی منڈی کے اندر ایک انوکھی مثال قائم کر دی۔ اللہ کے نبی نے سارا قافلہ اتار کر کے ساری کھجوریں
खाली की बोरे, उनमें से जो आला किस्म की खजूरें थी वो सारी चुनवा चुनवा के एक ढेरी लगा दी। फिर जो दरमियानी किस्म की खजूर थी वो दरमियान में अलग से ढेरी लगा दी। जो सबसे रद्दी और कमज़ोर खजूर थी वो अलग से ढेरी लगा दी। मक्के के सारे ताजर कहने लगे ये बच्चा है, नौजवान है, इसको तिजारत का पता नहीं है, बहुत ज़्यादा खसारा उठाने वाला है। जब लोग देखेंगे कि ये रद्दी खजूर तो कौन लेगा। आला किस्म की खजूर का रेट अलग था, दरमियानी खजूर का रेट अलग था और हल्की खजूर का रेट अलग था। फिर वो दुनिया ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, नबी का तिजारत का सामान जो लोगों ने ख़रीदा, आला खजूर में एक खजूर ऐसी नहीं थी जिसमें कोई ख़राबी हो, जो ख़राब हो। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने वो नफ़ा नसीब फरमाया कि सारे ताजिर हैरान और दंदान और उंगश बदंदान रह गए, शश्तर और पंच रह गए। अल्लाह ने हर साल से डबल नफ़ा नसीब फरमाया। इसी अमानत और तिजारत को देखकर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपसे निकाह की ख्वाहिश की और आपसे शादी हुई। पैगम्बर बहैसियत ताजिर भी हैं, आपने बकरियों की खरीद व फरोख्त भी फरमाई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पैगम्बर के खलीफा अव्वल हैं, कोई शक नहीं इस बात में। 11 लाख मुरब्बा मील पे इस्लामी झंडा लहराने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, कोई शक नहीं इस बात में। जब उम्मत का शिराजा बिखर चुका था, अल्लाह के नबी के इंतकाल की खबर के फैलते ही बहुत सारे लोग कलमे से मुर्तद हो रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने अकेले सारी उम्मत का शिराजा बिखरने से बचाकर एक प्लेटफार्म पे जमा फरमाया। लेकिन सिद्दीक ने उम्मत को तिजारत बताई, आपने कपड़े का कारोबार फरमाया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को लोग जानते हैं, रातों को नमाज पढ़ने वाला, दिन को रोज़े रखने वाला, अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम करने वाला, जिसके दुर्रे को ज़मीन माने, जिसके पैगाम को हवा लेकर चले, जिसके ख़तों को दरिया माने। हाँ, ये बात अपनी जगह है, लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ताजिर थे, कपड़े का कारोबार भी फरमाया, आपने ऊँटों का कारोबार भी फरमाया। हज़रत उस्मान को लोग जानते हैं, जामिउल कुरान है, नाशिरुल कुरान है, हया पाक दामनी का पैकर है, युक़ालु फिल मलाइल आला ज़िन्नुरैन, आसमान के फरिश्ते इसको ज़िन्नुरैन कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, अला अस्तही मिनर रजुल यस्तही मिनहुल मलाइका, मैं उस बंदे से हया क्यों न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। लेकिन ये बात भी हम पसे पुश डाल नहीं सकते कि अगर मदीने का सबसे बड़ा ताजिर देखना है वह हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और माहिर आप ताजिर बने। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे, तलवारें बनाते, ज़ीरें बनाते और बनाकर इसको फ़रोख्त करते थे। ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की तिजारत है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल से लकड़ियाँ काट काट के लाते और आकर मदीने के अंदर बेचते, उससे अपने घर का निज़ाम चलाते। मालूम हुआ कि बिलाल भी नबी का सहाबी ताजिर था। सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की गलियों में लकड़ी बेचा करते थे। इनकार पिंटरों को सलाम है, अगर वो सहाबा की अमानत दियानत की तरह ये दरखान काम कर रहे हैं, सहाबा की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं, अल्लाह इनकी तिजारत में बरकत नसीब फरमाए। क्या वजह थी कि इन लोगों ने ज़ीरो से काम शुरू किया, आसमान की बुलंदियों को छूते चले गए। मैं आपको एक सहाबी की दास्तान सुनाने लगा हूँ जिसको दुनिया सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है, जिसको टॉप 10 सहाबा में शुमार किया जाता है। सहाबा के उन 10 बड़े सहाबा में जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की खुशखबरी और बिशारत नसीब फरमाई, वो सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। जब ये मक्का छोड़ के हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी ने मुहाजिरीन सहाबा की अंसार के साथ मुवाफ़ात भाईचारगी क़ायम फरमाई थी। हर एक अंसारी को किसी मुहाजिर का भाई बना दिया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को सैयदना साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई बनाया, मुवाफ़ात क़ायम की। एक ही सहाबी थे
جس کی مواخات کسی سے قائم نہ ہوئی، وہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا ایمان ہے کہ علی کا شان بڑھتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، وہی کہیں سبحان اللہ۔ یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہیں، دکھیارے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، ہچکیاں بندھ گئی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا میرا علی کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے محبوب پیغمبر، آپ نے ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا، لیکن آپ نے میری کسی کے ساتھ مواخات نہ فرمائی، میرا کسی کو آپ نے بھائی نہ بنایا، اس بات سے مجھے دکھ ہونے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس کو سیدھا فرمایا، حضرت علی کو گلے لگایا، پیغمبر بھی رونے لگے، فرمایا میرے صحابہ سن لو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ہر مہاجر انصاری کا بھائی ہے، لیکن کسی نے میرا دنیا آخرت کا ویر دیکھنا ہو، میرے علی کی زیارت کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مواخات قائم فرمائی سعد بن ربیع سے۔ سعد بن ربیع نے فرمایا یہ ساری کھیتی باڑی آپ کی ہے، جتنا چاہے آپ اس میں سے چن لو، چاہو تو 2 بیووں میں سے ایک کو طلاق دے دوں، جو چاہے تم پسند کر لو، میں آپ کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تم مجھے بازار کا راستہ دکھا، تجارت کے اندر اللہ نے 90% رزق رکھا ہے، باقی نوکری چاکری جتنا بھی کام ہے اس میں 10% رزق ہے، اصل 90% رزق اللہ نے تجارت کے اندر رکھا ہے، تم تجارت کے لیے مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، ہم نئے آئے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جا کے بازار کا راستہ دیکھا، بازار کے اندر گئے، ایک روایت میں ہے کہ 1 ٹکا بھی جیب میں نہیں تھا، ادھار کے اندر دیسی گھی خریدا، پنیر خریدا، امت کو سبق دیا کہ ہمیشہ نیچے سے کام شروع کرو، کام بھی ایک شروع نہ کرو، 2-4 ایٹم خریدو، اگر ایک کا دام نہیں بڑھے گا دوسرے کا دام تو بڑھ ہی جائے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس بعض نے فرمایا 1-2 دینار سونے کے سکے بچے ہوئے تھے، ان سونے کے سکوں سے پنیر خریدا اور جا کر گھی خریدا، بازار کے اندر گھومنے لگے، گلی گلی کوچوں کے اندر آواز لگانے لگے، کون ہے جو دیسی گھی اتنا پیسوں کے بدلے میں خریدے، جو مجھ سے پنیر اتنا پیسوں کے بدلے میں خریدے۔ شام تک تجارت کی، مڑی جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی واپس آ گیا، اور آپ کو اللہ تعالی نے نفع بھی نصیب فرمایا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے وہ مقام نصیب فرمایا کہ اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا اللہ مٹی کو گویا سونا بنا دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کی تجارت چمکائی، پھر جب آپ کا آخری قافلہ آیا 700 اونٹ لدے لدے سامان کے تھے، وہ قافلہ کس کا؟ وہ قافلہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسا چمکایا، جب آپ کا انتقال ہوا آپ کی پراپرٹی دیکھی گئی، صرف نقدی بینک بیلنس آپ کا چیک کیا گیا، 3 ارب 30 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے سکے تھے۔ یہ تو آج کل ہے نا، سونا چاندی میرا آپ کا لے کر بینک نے رکھ لیا، سونے چاندی کی خرید، یہ جو ایک رسیدیں 150 کے شکل کے اندر میری اور آپ کی جیب میں تھما دی، اور پھر اس سے بھی آگے گزر کر ان عقل مندوں نے آپ سے وہ پیسے بھی خرید لیے، پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیے، اور ایک ایک کارڈ تمہارے ہاتھ میں رہ کر تمہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ یہ کارڈ ہے۔ اس وقت سونے چاندی پہ تجارت تھی، سرمایہ سونا چاندی ہوتا تھا، سونے چاندی کے 3 ارب 30 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور یہ 4.5 ماشے کا سونے کا ایک سکہ 1 دینار بنتا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈالر کے اندر آج کنورٹ کریں تو یہ 606 بلین ڈالر بنتے ہیں، 606 بلین۔ آج کا دنیا کا سب سے بڑا جو رئیس ہے، چیف جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی اتنی پراپرٹی، اتنا سونا چاندی، اس کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں، اس کا ٹوٹل سرمایہ 1 بلین اور کچھ اشاریہ ہے۔ 1 بلین سرمایہ رکھنے والے کو دنیا کا امیر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے امیر نبی کا صحابی عبد الرحمن بن عوف، 6 بلین ڈالر جو چھوڑ کے گیا، سونا چاندی چھوڑ کے گیا تھا، اور جو غلام ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور جو سونا ہے اس کو لوہاروں نے آ کر توڑا، سناروں سے نہ ٹوٹا گیا، بڑے بڑے ہتھوڑے آ کر ہتھوڑے لے کے آئے لوہار، ان ہتھوڑوں کے ذریعے پھر یہ ٹکڑے کیا گیا، یہ سونا تقسیم کیا گیا۔
मैं पूछता हूँ सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ से, अब्दुर्रहमान तुम ही बता दो, ये ताजिर हमारे मुर्गई के तरक्की करना चाहते हैं, ये बिलियन डॉलर कमाना चाहते हैं, ये इस्लाम का जनाब झंडा लहराना चाहते हैं, अपने इस्लामी तिजारत से लोगों को मुसलमान करना चाहते हैं। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरी तिजारत के 3 उसूल हैं, उनको अपने पास महफूज कर लो, दुनिया आखिरत की इज्जतें अल्लाह तुम्हें नसीब फरमा देगा। ताजरो, तिजारत का दीन सीखा करो। आज लोग दीन उस वक्त सीखते हैं जब चिड़िया खेत जो है वो चुग जाती है। हालांकि हुक्म तो ये था, जब शादी हो रही थी दूल्हा पहले आता इमाम साहब के पास, निकाह के अहकामात पूछता, बीवी के हुकूक पूछता, तलाक के अहकामात पूछता, कौन से अल्फाज हैं जिससे मुझे बचना है, जो मैंने बीवी को नहीं कहने हैं। लेकिन आज उस वक्त लोग पूछते हैं जब 3, 4, 8, 10 मरतबा तलाक दे बैठते हैं, फिर आकर मौलवी से पूछते हैं, मौलवी साहब तलाक का दीन क्या है, अब तो तेरी बीवी फारिग हो गई। फिर कहते हैं मौलवी साहब बताना नहीं। अजीजों, किसी ने एक दफ़ा भी तलाक की नीयत से सिर्फ बीवी को ये कहा कि तू मुझसे फारिग है, इस फारिग का लफ्ज़ ये तलाक से ज़्यादा सख्त है, इसको तलाक बाइन कहते हैं। ये बीवी इससे ख़त्म हो गई, हराम हो गई, इसका निकाह ख़त्म हो जाता है। वो और बात है तजदीद निकाह क्या होता है, हलाला क्या होता है। तो एक एक लफ्ज़ पहले पूछना चाहिए था, हमारे यहाँ लोग बाद में पूछते हैं। आज तिजारत का दीन भी लोग आखिर में पूछते हैं जब सबको लुट जाता है। मौलवी साहब इतना नुकसान हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया, मैंने सारी जिंदगी तिजारत की, लेकिन ना उधार पे माल खरीदा, ना उधार पे माल मैंने बेचा। मेरी कामयाबी का ये राज है। उधारे पैसे देना, कर्ज हसना देना ये और बात है, किसी को कर्जा देना, किसी के काम आना, फिर उसको कर्जे के अंदर नरमी करना, इससे बंदे के गुनाहों में नरमी होगी, क़यामत के दिन हिसाब में नरमी। लेकिन किसी को उधारा सौदा बेचना ये बेबरकती की पहली सीढ़ी है। हमेशा नकद सौदा खरीदो, हमेशा नकद सौदा बेचो। आज मैं सलाम पेश करता हूँ, 1-2 दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जिनका ऐसा मयार है। फरमाया कि हम जब जाते हैं तो पूरे पैसे लेकर जाते हैं। मुल्तान में सामान खरीदा, सामान ज़्यादा हुआ, पैसे कम पड़ गए, तो हम कहते हैं अपना सामान ले लो, लेकिन हम उधार सौदा नहीं लेते। नकद सौदा लिया करो, नकद सौदा बेचा करो, अल्लाह तुम्हारी तिजारत में बरकतें नसीब फरमा देंगे। दूसरा फरमाया, मेरा दूसरा उसूल ये रहा, सारी ज़िंदगी मैंने स्टॉक नहीं किया, मैंने माल ख़रीदा, मैंने देखा कि मुझे अब 2 रुपये बच रहे हैं, 3 रुपये बच रहे हैं, तो मैंने इंतज़ार नहीं किया कि मुसलमान लुक़मे को तरसेंगे, मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता रहूँ, मैं जनाब इसको छुपा के रखता रहूँ, जब मुसलमान लुक़मे को तरसेंगे तब मैं बेचूँगा। ऐसी बात नहीं थी। जब भी मुझे नफ़ा मिला, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, मैंने फ़ौरन अपना माल बेचने की कोशिश की। ये मेरा उसूल रहा। तीसरा उसूल फरमाया, हमेशा ऐब बताकर मैंने सौदा बेचा है। आज सबसे बड़ा ताजिर, सियाना, अक्लमंद, दानिशवर, होशियार उसको कहते हैं जो सौदे का ऐब छुपाए, ऐब छुपाकर सौदा बेच दे। यार मैंने बताया नहीं कि ये कार लगी हुई है, पेंट शेंट खराब के उसको मैं बेच दिया, वाह वाह ये बहुत बड़ा ताजिर। ये ताजिर नहीं, ये लानती है। इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानती फरमाया, जो आदमी अपनी चीज़ का ऐब छुपाकर बेचता है। मुसलमान की शान ये है कि वो अपना ऐब ज़ाहिर करके बेचे। जो 3 आदमी ये 3 उसूल अपनाएगा, अल्लाह उसकी तिजारत में खैर बरकत नसीब फरमा छोड़ेगा। अजीज़ों, हमेशा सच के साथ बेचना। दुनिया कहेगी तुम्हें कोई बात नहीं, छुपा लो। अल्लाह के नबी मंडी में तशरीफ़ ले गए, सही हदीस है, गल्ला मंडी के अंदर गए, एक बंदे का बहुत बड़ा गोदाम, बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था गंदम का। रात को बारिश हुई थी, अल्लाह के नबी ने देखा ऊपर सारा गल्ला सूखा पड़ा है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उस गंदम के अंदर दाखिल फरमाया तो नीचे से गीली गंदम निकल आई। अल्लाह के नबी इंतहाई नाराज हुए, फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिस बंदे ने धोखा किया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। धोखा करने वाला नबी का उम्मती नहीं। अपनी तिजारत को धोखे से पाक करो, अपनी तिजारत को झूठ से पाक करो, अपनी तिजारत को सूद से पाक करो। मुसलमान काफिर की तिजारत में एक इम्तियाजी तुर्र इम्तियाज ये है, एक फ़र्क ये है
کہ کافر اپنے کاروبار میں سود کا لین دین کرتا ہے، مسلمان اپنے کاروبار میں سود کا لین دین نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، خرید و فروخت بے شراء حلال ہے لیکن سود کو اللہ نے حرام فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، او ایمان والو، او اللہ سے ڈرنے والو، سود کو چھوڑ دو۔ سود اپنانے والا ایسا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جیسے تم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہو۔ او مسلمانوں، بندہ دن رات جاگ جا کر دکانداری کرے، وہ چاہے بڑے لمبے لمبے سفر کرے، بڑی لمبی تجارت کرے، اگر وہ سود کر رہا ہے، سود کا کام، اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا، مجھے بتاؤ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کسی صورت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا ہے۔ ماں سے زنا کرنا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا 1 روپیہ سود کھانے کا گناہ نصیب ہوتا ہے۔ او مسلمانوں، کیا بات ہے کہ ہم تجارت کرنے کے باوجود لٹ گئے، بے برکتیاں ہو گئی، گھر میں پریشانیاں، بعض اوقات تجارت سے پیسہ کما بھی لیں گے، خدا کی قسم سکون نہیں کما سکتے ہیں۔ وہ ایک تاجر کا بیٹا جب وہ تاجر مرا تو وہ رو رو کے کہہ رہا تھا کاش ابے نے حلال کمایا ہوتا، ایک دن سکھ کا نصیب ہو جاتا۔ تمہیں سکھ نصیب نہیں ہوگا اگر حرام سے تم نے پیسہ کمایا۔ ہمیشہ سچ بولنا، نمبر 2 صحیح تولنا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہاں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ تیرا مشاہدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، تیرا قول فعل جھوٹا ہو سکتا ہے، خدا کی قسم اللہ کا فرمان میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ قوم شعیب کو نبی نے چیخ چیخ کے بتایا اور بھائی لیتے ہو تو زیادہ، دیتے ہو تو کم، کچھ حیا کرو، شرم کرو۔ قوم نہ مانی، اللہ نے ان کو بھوک کے اندر مبتلا کیا، پیاس کے اندر مبتلا کیا، گرمی کے اندر مبتلا کیا۔ جب وہ تڑپنے لگے بھوک پیاس سے، اللہ نے کالے بادل لائے، وہ آ کر سارے کالے بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے کہ اب آئے گی بارش، برسے گی، ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادلوں سے آگ کے انگارے برسائے، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے جلے ہوئے کوئلے کی طرح بنا دیا، صرف ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن وزن ضرور کر لیکن جھکتا ترازو بیچ، جب تو سودا بیچے تو تیرا ترازو جھک رہا ہو اور جناب تیرا خریدنے والا بندہ تجھے دعائیں دیتے جا رہا ہو کہ یار جھکتا ترازو اس نے بیچا۔ آج میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے گوشت لینے گیا، کہا گوشت سامنے کھڑا تھا، میں نے ایک ساتھی کہا بھی گوشت دے دو، ہمارا جماعتی ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں کل دوں گا، یار مہربانی فرماؤ۔ اس نے کہا جی کل دوں گا۔ میں نے کہا کھڑا ہے، مہمان آ رہے ہیں۔ تو بالآخر جب اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب نہیں ٹل رہا، پھر اس نے ترازو اٹھایا، ترازو اٹھا کے دکھایا، اس ترازو کے اندر ہڈیاں اور بداب چربی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر آلودگی رکھی ہوئی تھی۔ کہا مولوی صاحب یہ آخری ٹکڑا گوشت کا دکھا رہے ہیں، جو لے گا تو آدھا کلو یہ چربی اس کو میں دوں گا۔ اس میں تو کون دیکھتا ہے، ہم یہ بوٹیاں بنا بنا کے ترازو میں ڈالیں گے، ایسے ڈالیں گے، جب شاپر میں ڈالیں گے تب بھی گوشت اس کو نظر آئے گا، گھر جائے گا تو ساری ہڈیاں چربی نظر آئے گی۔ مسلمان یہ دین صرف مولوی کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے دین نہیں، یہ دھوکہ دہی، دکھاتے کچھ اور ہو دیتے کچھ اور ہو۔ مسلمانوں جب مسلمان اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے دھوکہ نہیں کرنا، کون سا آدمی ہوگا جس نے یہ مثال نہیں سنی ہوگی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گلی کوچوں میں گشت کرتے ہوئے نظر آئے، سنا کہ ماں بیٹی کی جناب گفتگو ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی کپڑے لینے ہیں، تھوڑا سا پانی ملا لینا، پیسے آ جائیں گے۔ کہا اماں عمر کی عدالت میں پانی ملاؤں؟ کہا بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر بیٹھ کے روتے رہے۔ عدل و انصاف والے حکمران تھے تو رعایا بھی اس جیسی تھی۔ میں کہتا ہوں میں سب سے بڑا دھوکے باز بنوں لیکن میرا حکمران عمر بن خطاب ہو جائے۔ ہر مالک کہتا ہے کہ میں جناب 100% حرام کا کام کروں لیکن میرے نوکر چاکر سارے جناب عمر کی طرح عدل و انصاف پر، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اپنے گریبان میں دیکھو حضرت عمر کی رعایا کیسی تھی۔ عمر روتے روتے گھر گئے،
کہا عبداللہ بیٹا تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا ابا میرا نکاح تو ہے پڑا. کہا عبد الرحمن تیرا نکاح. ابا میرا تو نکاح ہے پڑا. حضرت عاصم کو بلایا چھوٹے کو, کہا بیٹا تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس بچے کے اندر امیر نہیں, کبیر نہیں, مال نہیں, دولت نہیں, شہرت نہیں, بڑا خاندان نہیں, خوف خدا والی ہے, دین ہے. کہا ابا جو آپ نے میرے لیے پسند کیا وہ میں پسند کرتا ہوں, اللہ اس میں خیر برکت نصیب فرمائے گا. حضرت عاصم کا نکاح ہوا, اس سے اللہ نے بیٹی نصیب فرمائی. اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کو دنیا ثانیہ عمر, جس کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ عمر بن عبدالعزیز ایسے پیدا نہیں ہوا, اس کے پیچھے ماؤں کے اعمال تھے جس کی وجہ سے جس نے دھوکہ نہیں کیا اور جس نے جناب ملاوٹ کو ناپسند کیا, پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا. اللہ نے کیا شان نصیب فرمائی تھی. عید کی رات ہے, آئے گھر کے اندر, دیکھا بچے سوئے ہوئے ہیں اور گالوں کے اوپر جناب آنسوں کے نشانات ہیں. کہا بچوں کو تو نے مارا ہے؟ کہا میں نے تو نہیں مارا. کہا یہ میرے شہزادے رو رو کر کیوں سوئے ہیں؟ کہا تیرے شہزادے اس وجہ سے روئے, کل عید ہے, سارا دن بازار میں گھومے ہیں, ہر بچہ نئے سامان خرید رہا تھا, نئے کپڑے بنا رہا تھا. بچوں نے آ کر رونا شروع کر دیا, اماں ہم خلیفۃ المسلمین کے بچے, ہمارے کپڑے پرانے پھٹے ہوئے اور ہمارے وزیروں مشیروں اور ہمارے نوکروں کے بچوں کے کپڑے نئے ہیں, ہمیں نئے کپڑے چاہیے. میں جانتی ہوں آپ کے حالات نہیں, لیکن بچے اس بات کو نہیں سمجھ رہے, میں کیا کروں؟ آپ جائیں مہربانی فرمائیں قرضہ لے لیں. تو آپ نے جناب ایک خط لکھا اور جا کر خزانچی کو کہا 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو. خزانچی نے کہا لکھ کر دے, 1 مہینہ تو زندہ رہے گا, پھر تجھے میں مسلمانوں کا حق اور قرضہ دیتا ہوں. اگر تو 1 مہینے کی ضمانت نہیں دے سکتا پھر یہ قرضہ تجھے نہیں دے سکتا. عمر بن خطاب, عمر بن عبدالعزیز رونے لگے. فرمایا بھلا ہو اس خزانچی کا جس نے میری آخرت بچا لی ہے. اور فرمایا یہ ٹاٹ پڑا ہوا ہے, وہ بچہ جس کے کپڑے ہے نہیں, چھوٹا چھوٹا, اس ٹاٹ کو صبح صبح جناب کاٹنا اور کاٹ کے اس ٹاٹ کا لباس میرے بچے کو پہنانا, یہ دھلے ہوئے کپڑے پہنا دینا. صبح وہ امیر المؤمنین وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب جناب پڑھنے گیا, عیدگاہ میں عید پڑھنے جا رہا تھا, اپنے بچوں کا پرانا لباس تھا, رو کر بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا تم کہہ رہے ہوگے ہمارے ابے نے ہمارے حق تلفی کر دی. کہا ابا خدا کی قسم ہے ہمارے دل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی, ہم آپ کو دعا دے رہے ہیں, آپ نے ہماری دنیا بھی بنا لی ہے, آخرت بھی آپ نے ہمیں بنا دی ہے. او مسلمانوں, اولادوں کو حلال کھلاؤ, پھر دیکھو کیسے عمر بن عبدالعزیز کی طرح وہ تمہاری اولادیں کامیاب ہوتی ہیں. اگر بچوں کو حلال کھلا کھلا کے جاؤ گے, اللہ بیٹوں کی دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. حرام کمایا, اپنی زندگی برباد کر دی, بیٹوں کی زندگی برباد کر دی, گھر کا نظام تباہ ہو جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ ناپ تول کی کمی نہ کرنا, ہمیشہ جھکتا ترازو بیچنا, ہمیشہ سچا سودا بیچنا, ہمیشہ عیب بتا کے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, بادل آگے کہا دکان بند کر. کہتے دکان کیوں بند کریں جی؟ کہا دکان بند کر دے, کپڑے کی دکان ہے. کپڑے کی دکان بند ہو گئی. کیا کیوں بند کروائی؟ کہا بادل ہے نا, روشنی پوری نہیں ہے تو کپڑے کا پورا ان کو سمجھ نہیں آئے گی, ویرائٹی کا پتہ نہیں چلے گا, اندھیرا ہو گیا ہے, کہیں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. کیا میں آپ ایسی تجارت کرتے ہیں؟ وہ لوگ تھے جن کی تجارت کو دیکھ کر ملیشیا انڈونیشیا مسلمان ہوا, اور ایک ہم ہیں مسلمان. ایک عورت تھی کراچی کی, اب بھی ہے, اس نے جناب چائنا کے ایک آدمی کے ساتھ بات ہو گئی, وہ کافر تھا لیکن وہ اس عورت کی دعوت پر مسلمان ہوا, شادی ہوئی, آیا. جب مسلمانوں کی تجارت دیکھی دوبارہ کافر ہو کر چلا گیا. کہا مسلمانوں کی تجارت پڑھی کچھ اور تھی, زندگیوں میں دیکھی کچھ اور ہے. آج ہماری تجارت کو دیکھ کر لوگ غیر مسلمان ہو رہے, غیر مسلم ہو رہے. عزیزو خدارا, ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں, کوشش کیا کریں, کوشش کیا کریں دین سیکھنے کی, مولوی سے جڑیں, اپنے آپ کو مولوی نہ سمجھیں. ہر بندہ مولوی نہیں بن جاتا موبائل سے. ہر بندہ جس کو دیکھیں عمرے کا جناب وہ جا رہا ہے. مجھے آپ میں سے کتنا عمرہ کر کے بیٹھے ہیں؟ ایک بندہ بتا دے بھی عمرے کے جو واجبات ہیں وہ کتنے ہیں, کون سے ہیں؟ ایک بندہ بتا دے. کتنی سال ہو گئے آپ ہر سال جاتے ہو؟ مجھے ایک بندہ کھڑا کرے ہاتھ, اتنے واجب ہیں اور میں انگلی میں بتا سکتا ہوں. کوئی نہیں بتا سکتا, مجھے پتہ ہے. لیکن ہر بندہ یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم, مولوی کے پاس پوچھنے نہیں آتے. میں یار مولوی سے پوچھوں, گھٹیا بندے سے, 20,000 والے سے, میں لکھاپتی بندہ. اپنی آخرت خراب کر رہے ہو, اپنے عمرے ضائع کر رہے ہو, اپنے پیسے ضائع کر رہے ہو. مولوی سے آپ سیکھو دین, عمرے سے پہلے 2-3 دن بیٹھو, پوچھو کہ دین ہے کیا, کتنی سنتے ہیں, 13 سنتے سیکھو, اس کی 8 واجبات سیکھو, مستحبات سیکھو, عمرہ کیسے ہوتا کیسے ہے, پھر جا کے آپ کو عمرہ ہو, پھر مزہ آئے, پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ نکاح سے پہلے
طلاق کے مسائل پوچھیں تاکہ وہ لفظ بھی آپ کی زبان پر نہ آئے، بعد میں آپ کو حسرت نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو دین کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مسائل والی عالمانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔